السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو دلوں کی چاہت کی ایک انمول کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ نہیں بابا جان، پلیز مت بولیے مزید، اس نے کہتے ہوئے ان کے لرزتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ نہیں بیٹا، جمیل احمد نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مت روکو مجھے کہہ لینے تو وہ سب کچھ جو میں برسوں سے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر آج نہ کہہ سکوں پھر کبھی نہ کہہ سکوں گا کہ موت تعاقب میں ہے۔ وہ اکھڑی سانسوں کے درمیان بمشکل کہہ پا رہے تھے اور وہ برستے نینوں سمیت اپنے پیارے بابا جان کو پل پل زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فلک بیٹا، تم سوچتی ہوگی کہ میرے بعد تمہارا اس بھری پوری دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ ہاں، تم ایسا سوچنے میں حق بجانب بھی ہو کہ میں نے کبھی تم سے اپنے اور تمہاری امی کے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا۔ تم اب تک یہی سمجھتی رہی کہ نہ میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہے اور نہ ہی تمہاری امی کا۔ میرا تو اب بھی کوئی نہیں ہے بیٹا، مگر تمہاری امی کا تعلق ایک بھرے پورے رئیس خاندان سے تھا۔ وہ عمر مجاہد کی لاڈلی بیٹی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جبکہ میں عمر مجاہد کے مالی کا بیٹا تھا۔ میرے بابا کی میرے سوا کوئی اور اولاد نہ تھی۔ اماں میرے بچپن میں ہی مر گئی تھیں اور بابا مجھے لے کر مجاہد ہاؤس میں آ گئے، جہاں وہ مالی کی نوکری کرتے تھے۔ دیگر ملازمین کی طرح ہم بھی مجاہد ہاؤس کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور بابا بھی مجھے بہت پڑھانا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی دغا دے گئی۔ میں ہائی اسکول میں ہی تھا جب وہ شدید بیمار ہو کر چل بسے۔ میں تنہا رہ گیا، مگر عمر مجاہد نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بہت محبت کرنے والے انسان تھے اور ان کی بیگم بھی۔ انہوں نے نہ صرف میری پرورش کی بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے نوکر کا بیٹا نہیں سمجھا۔ ان کے 5 بیٹوں کا سلوک بھی میرے ساتھ دوستانہ تھا۔ جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو عمر مجاہد نے اپنی ایک فیکٹری میں مجھے جنرل مینیجر کا عہدہ دے دیا اور میں بھی پوری دیانتداری سے اپنے کام میں لگ گیا۔ میرا قیام سرونٹ کوارٹر میں ہی تھا، مگر لنچ اور ڈنر میں مجاہد ہاؤس میں ہی لیتا تھا کہ عمر مجاہد کی یہی خواہش تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں مجاہد ہاؤس میں ہی ان سب کے ساتھ رہوں، مگر میں نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی کہ میں تو آگے ہی ان کے احسانوں تلے دبا تھا۔ تمہاری امی نگہت عمر مجاہد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں اسے دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا، مگر اظہار کی ہمت کبھی نہ کر سکا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ میں ایک ادنا سا خادم ہوں۔ جو کچھ بھی ہوں ان مہربان لوگوں کی بدولت ہی ہوں۔ یوں میں نگہت کی چاہت کو دل میں ہی بسائے رہا، کبھی ہونٹوں تک نہیں لایا، حتیٰ کہ اس کی شادی کا دن آ پہنچا۔ عمر مجاہد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی کیا تھا۔ بہت امیر کبیر خاندان میں وہ بیاہی جا رہی تھی اور میں اپنے کوارٹر میں اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ اسی پل اچانک نگہت چلی آئی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، جمیل، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ نگہت کے اس جملے نے گویا قارون کا خزانہ میرے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور جذبوں کی شدت نے مجھے اس قدر مغلوب کر دیا کہ میں نے تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نگہت سے شادی کر لی۔ ہمارے پیچھے وہاں مجاہد ہاؤس میں کیا بیتی ہمیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ ہم دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے۔ نگہت کی بے پناہ چاہتوں نے جیسے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں احسان فراموش بن گیا، اسی تھالی میں سراغ کر دیا جس میں کھایا تھا۔ عمر مجاہد کی عزت اور وقار کو سرے عام اچھال دیا تھا میں نے، مگر مجھے احساس نہیں تھا۔ احساس تھا تو صرف اتنا کہ برسوں میں نے جسے دل میں بسائے رکھا وہ بھی مجھے ہی چاہتی ہے۔ ہم بہت خوش اور مطمئن تھے، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ نگہت صرف 1.5 سال ہی میرے سنگ رہی اور تمہیں جنم دے کر چل بسی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب نگہت میرے پاس آئی تو میرا فرض تھا کہ میں اسے واپس لوٹا دیتا، مگر میں نے جذباتی فیصلہ کر ڈالا، جس کے بوجھ تلے دبا میں آج بھی سسک رہا ہوں بیٹا۔ احساس ندامت مجھے مارے ڈال رہا ہے، مگر میں خود میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہا کہ دوبارہ عمر مجاہد کا سامنا کر سکوں۔ یہ سب میں تمہیں شاید کبھی نہ بتاتا بیٹا، مگر زندگی دغا دے رہی ہے۔
میرے بعد تم مجاہد ہاؤس چلی جانا، وہ سب بہت مخلص لوگ ہیں، تمہیں ضرور پناہ دیں گے، مگر تم اپنی شناخت ظاہر مت کرنا، کبھی نہیں کہنا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ اگر وہ جان گئے تو پتہ نہیں کیا رویہ اپنائیں، شاید وہ تم سے متنفر ہو جائیں، جو میں نہیں چاہتا بیٹا۔ مجاہد ہاؤس میں تمہیں کچھ اور نہ صحیح تحفظ تو مل جائے گا، میرے بعد تم تنہا بھٹکتی تو نہ پھرو گی۔ سن رہی ہو نا بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے اور وہ روتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا بہت بڑی بھول ہوئی تھی مجھ سے، جس کی سزا تمام عمر بھگتی ہے میں نے، بہت شرمسار ہوں ان سب سے۔ تم کبھی ظاہر مت کرنا کہ تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے یہ کہہ کر آنکھیں موندی تو دوبارہ نہ کھول سکے۔ اس کی آہیں اور چیخیں بھی انہیں واپس نہ لا سکیں۔ وہ تو اس جہاں میں پہنچ چکے تھے جہاں پہنچتے پہنچتے ہر ہر چیخ دم توڑ جاتی ہے۔ مجاہد ہاؤس کے عین سامنے رکشا رکا۔ وہ اپنا اٹیچی لے کر نیچے اتری، کرایہ ادا کیا اور مڑ کر گیٹ کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ گیٹ تو بند تھا، مگر باہر دو باوردی چوکیدار مستعد کھڑے تھے، جبکہ تیسرا کرسی پر بیٹھا تھا، جس کے دائیں جانب گیٹ سے متصل دیوار میں ٹیلی فون نصب تھا۔ وہ قریب آئی تو تینوں استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے عمر مجاہد سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے جی؟ یہ میں انہیں ہی بتا سکوں گی، وہ بولی تو چوکیدار دیوار میں نصب فون کے نمبر گھمانے لگا۔ وہ یقیناً مالکوں سے اندر بھیجنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ آپ اندر جاؤ بی بی، چوکیدار نے مخاطب کیا تو وہ چونکی، اٹیچی کو مضبوطی سے پکڑا اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کے پیچھے گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ پختہ روش پر کھڑے ہو کر اس نے سامنے نگاہ ڈالی۔ خاصے فاصلے پر مجاہد ہاؤس کی 6 منزلہ عمارت نظر آئی۔ سو بیوٹیفل، وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ روش جس پر وہ چل رہی تھی اس کے دونوں اطراف کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں لگے سرخ گلابوں کے ان گنت پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ واہ کس قدر خوبصورتی ہے یہاں۔ قدم بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ گردن گھما گھما کر اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ روش کے دائیں جانب کیاریوں کے اس پار وسیع و عریض سرسبز لان میں جا بجا گلابوں کے گنج نظر آئے۔ لگتا ہے یہاں کے مکینوں کو بہت پسند ہے گلاب کے پھول، اس نے قیاس کیا، پھر لان سے نظریں ہٹا کر گردن بائیں جانب گھمائی، جہاں کچے فرش والا میدان نظر آیا اور جہاں ناریل کے درختوں کی بہتات تھی۔ ایک طرف یہ اتنا خوبصورت لان اور دوسری جانب یہ ناپختہ فرش اور ناریل کے درختوں کی بہتات، عجیب امتزاج ہے ذوق کا۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر کندھے جھٹک کر سامنے نکاح کی گرد و پیش کا نظارہ کرتی ہوئی وہ مجاہد ہاؤس کی عمارت کے کافی قریب آ چکی تھی۔ متعدد ستونوں پر ٹکی چھت تلے پختہ فرش پر قطار در قطار کئی کاریں، جیپ اور سکوٹریں کھڑی نظر آئیں۔ باپ رے باپ، یہ پورچ ہے کہ گاڑیوں کا شو روم؟ کیا یہ سب یہاں کے مکینوں کی سواریاں ہیں؟ مارے حیرت کے بڑھتے قدم رک سے گئے۔ سواریوں کے اس قافلے نے حقیقتاً اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ سنگ مرمر کے سفید فرش سے آراستہ چند سیڑھیاں عمارت کے داخلی دروازے تک چلی گئی تھیں۔ سیاہ شیشوں والے بند دروازوں کے باہر 2 باوردی ملازم کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس نے آخری زینہ بھی طے کیا تو ایک نے اٹھ کر دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اندر تشریف رکھیں بی بی جی۔ ملازم کا لہجہ مہذب تھا۔ وہ رومال سے پسینہ پونچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مارے استعجاب کے اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے حد وسیع و عریض ہال تھا جس کی آرائش و زیبائش نے اسے اسٹیچو بنا دیا تھا۔ اپنی جگہ پر ساکت سی کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ آؤ، رک کیوں گئی؟ نرم سی مردانہ آواز پر وہ چونکی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آواز کی طرف نگاہ کی تو ذرا سے فاصلے پر رکھے متعدد خوبصورت صوفوں میں سے ایک پر براجمان وہ بزرگ ہستی یقیناً عمر مجاہد کی ہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکے بغیر انہیں دیکھا۔ ان کے سر کے بال حتیٰ کہ بھویں بھی سفید تھیں۔ سرخ سفید صحت مند چہرے پر موجود سفید مونچھوں نے چہرے کو باروب بنا رکھا تھا۔ سیاہ گھور آنکھوں میں بے پناہ روشنیاں سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آؤ بیٹا، اتنے میں مہربان سی زنانہ آواز نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ عمر مجاہد پر سے نظریں ہٹا کر دائیں جانب والے صوفے پر بیٹھی خاتون کو دیکھنے لگیں۔ شاید نہیں، یقیناً بیگم عمر ہی تھیں، وہ جو سر کے اشارے سے اسے قریب بلا رہی تھیں۔ وہ اٹیچی نیچے رکھ کے چہرے کا پسینہ ہاتھ سے ہی پونچھ کر آگے بڑھی، بہت نروس سی تھی۔ بیٹھ جاؤ،
وہ مشینی انداز میں ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرام سے بیٹھو بیٹا۔ جی جی۔ اس نے ہاتھ آپس میں جکڑ کے بیگم عمر کی جانب دیکھا۔ شوہر کی طرح وہ بھی چاقو چوبند لگی، رنگت میں سرخی گھلی ہوئی تھی، ہلکے گلابی رنگ کا لمبا کلیدار کرتا اور بڑا سا گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں، سر کے کچھ بال ہی سیاہ رہ گئے تھے، آنکھوں کی روشنیاں اس عمر میں بھی خیرہ کر رہی تھیں، بھرا بھرا چہرہ جھری کی جانب مائل تھا۔ اس عمر میں اتنا حسین ہے ان کا کپل، تو جوانی میں تو… اس نے بے حد پسندیدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا، یہ بھول ہی گئی کہ وہ یہاں کس کے لیے آئی ہے اور ان سے کیا کہنا ہے۔ کہاں سے آئی ہو بیٹا؟ کیا کام ہے؟ جی وہ میں… ڈرو نہیں، اطمینان سے کہو۔ جی میرا نام فلک ہے، ممبئی سے نوکری کی تلاش میں آئی ہوں۔ اتنی دور سے؟ عمر مجاہد کے لہجے میں حیرت تھی۔ اتنا بڑا اور نامور شہر چھوڑ کر تم یہاں اس چھوٹے شہر میں آئی ہو، اتنا طویل سفر طے کر کے؟ حیرت ہے۔ جی میں وہاں تنہا نہیں رہ سکتی تھی، کوئی نہیں ہے میرا۔ ماں کو میں نے دیکھا نہیں کہ مجھے جنم دے کر وہ چل بسی تھی، بابا نے مجھے ماں بن کر پالا، اب تو وہ بھی نہیں رہے۔ مرنے سے قبل انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں یہاں چلی آؤں، یہاں مجھے کام کے ساتھ تحفظ بھی ملے گا۔ میرے بابا یہیں اسی شہر کے باشندے تھے، مجاہد ویلفیئر سوسائٹی کے جاری کردہ فنڈ سے ہی انہوں نے تعلیم پائی اور نوکری کی تلاش میں ممبئی گئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ وہیں انہوں نے شادی کی۔ بابا کی طرح امی بھی اکلوتی ہی تھیں، ان کا بھی کوئی نہیں تھا۔ امی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اب بابا بھی ساتھ چھوڑ گئے اور میں تنہا رہ گئی۔ میرے بابا پر بڑی مہربانیاں تھیں آپ لوگوں کی، اور شاید اسی کے پیش نظر انہوں نے مرنے سے قبل مجھے یہاں آنے کی تاکید کی تو میں چلی آئی۔ بات ختم کر کے اس نے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا، دونوں ہی اسے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا نام تھا تمہارے باپ کا؟ جی وہ جمال احمد۔ اس نے غلط بیانی سے کام لیا کہ کہیں اسے پہچان ہی نہ لے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو شاید وہ لوگ اسے یہاں سے چلتا کر دیتے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا ان لوگوں کے سوا جو کہ اس کے اپنے تھے، مگر وہ انہیں اپنی شناخت دینے سے گریزاں تھی۔ کوئی تصویر وغیرہ ہے تمہارے پاس تمہارے والدین کی؟ نہیں۔ یہ بات سچ بھی تھی، امی اور بابا نے شاید کبھی تصویریں بنوائی ہی نہیں تھیں، ورنہ اس کے پاس ایک آدھ تصویر تو ضرور ہوتی۔ کچھ پڑھی لکھی ہو؟ جی سائنس گریجویٹ۔ خوب۔ عمر مجاہد نے ستائشی انداز میں سر ہلایا تھا۔ شام گہری ہو چلی تھی اور ہال کی چھت میں لگے بڑے بڑے فانوس ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے تھے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ بیگم عمر نے عمر مجاہد سے پوچھتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، جو خود فراموش سی ہو کر نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ سوچنا کیا ہے، آپ بچی کے رہن سہن کا بندوبست کروا دیں۔ جی بہت خوب۔ آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وال کلاک پر نظر ڈالی تو مزید بھوک لا گئی۔ 10 بج رہے تھے۔ اتنی دیر تک تو میں کبھی نہیں سوئی، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے یہ سب لوگ بھی کہ سرے شام ہی سو گئی تھی اور اب دوسرے دن آنکھ کھل رہی ہے۔ اف، وہ سوچوں میں گم بیڈ سے اتری، باتھ روم جا کر جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کھلے ہوئے دراز بالوں کو سلجھائے بغیر ہی ربر بینڈ میں کس کر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ہال کا جائزہ لیا، کوئی نظر نہ آیا تو وہ آخری زینے پر رک کر سوچنے لگی کہ کس طرف کا رخ کرے۔ اس نے گردن دائیں جانب گھمائی، قدرے فاصلے پر ایک دروازہ کھلا نظر آیا جہاں سے وقفے سے برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ شاید کچن ہے، وہ خود کلامی کے سے انداز میں کہہ کر اسی جانب چل پڑی۔ اس کشادہ کچن میں کافی ملازمین مصروف تھے۔ اس نے دہلیز پر ہی رک کر دیکھا، کئی بڑی بڑی ہانڈیاں چولہوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ کیا دعوت کا انتظام ہو رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں بی بی، یہ تو صاحب لوگوں کا ہی کھانا ہے۔ پر اتنا سارا؟ جی بی بی، کھانے والے بھی تو ڈھیر سارے ہیں نا، دوسرا ملازم کہنے لگا۔ صاحب کے 5 بیٹے، بہویں، 17 پوتے، 5 پوتیاں ہیں۔ باپ رے، اس کی حیرت ہی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا سب یہیں رہتے ہیں؟ ہاں جی، سب کا کھانا پینا رہنا سہنا ساتھ ہی ہے۔ پھر تو لڑائی جھگڑے بھی خوب ہوتے ہوں گے؟ نہیں جی، بہت گھل مل کر رہتے ہیں سب، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ ارے تم یہاں کھڑی ہو، میں نے تمہارے کمرے میں ملازمہ کو بھیجا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ قریب آئی تو اس نے سلام کر دیا، جس کا جواب انہوں نے مسکرا کر سر ہلا کر دیا۔ ارے خوب سوئی تم تو، وہ بولی تو وہ خجل سی ہو گئی۔ ہاں بڑا لمبا سفر طے کیا تھا نا تم نے، رات بڑی بے خبر سوئی تھی، اس لیے ہم نے جگایا نہیں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟
शादो, बीबी के लिए नाश्ता तैयार करो और बेटा तुम बैठ जाओ अंदर जाकर। वो कहती हुई मुलाजमीन को कामों से मुतल्लिक हदायत देकर चली गई तो वो किचन में रखी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर हॉल में आई तो उमर मुजाहिद एक सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते नजर आए। अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। वो झिझकती हुई उनके करीब चली आई। बैठो बेटा। वो मुस्कुराए तो वो संभल कर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? वो पूछ ही रहे थे कि अम्मा जान। अचानक ही एक नस्वानी आवाज आई। उसने गर्दन मोड़कर देखा। दरमियानी उम्र की एक पुरवकार सी खातून उसी जानिब आ रही थी। वो कुछ कह रही थी, उस पर नजर पड़ी तो ठिठक कर रुक गई। अम्मा जान, ये बच्ची, ये फिर वो कुछ कहते कहते यकदम ही चुप होकर बेगम उमर की जानिब इस्तेफामिया नजरों से देखने लगी। फिर उनके बाजू में ही जाकर बैठ गई। ये हमारी बड़ी बहू आयशा है। बेगम उमर ने तारुफ करा दिया तो वो एहतरामन खड़ी हो गई। बैठो बैठो बेटा, आयशा मुस्कुराती। और आयशा, ये फलक है, बड़ी प्यारी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कहते ही बेगम उमर ने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बेगम साहिबा, ऊपरी मंजिल का एक कमरा दुरुस्त करो और बीबी का सामान वहीं ले जाओ। मुलाजमा उसका छोटा सा अटैची केस उठाकर चली गई। सर्वेंट क्वार्टर खाली नहीं है क्या? वो पूछने लगी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे सर्वेंट क्वार्टर ही रिहाइश के लिए दिया जाएगा, मगर उसे तो मुजाहिद हाउस के ही एक कमरे में ठहराया जा रहा था, इसलिए उसका हैरान होना तो लाजमी था। क्वार्टर तो कई खाली हैं और वो हमने सर्वेंट्स के लिए बनवाए हैं, घर के मकीनों के लिए नहीं। वो बोली तो उसने बेहद हरासा होकर उन्हें देखा। कहीं उन्होंने उसकी हकीकत जान तो नहीं ली? जी, क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब क्या होना है बेटा, तुम भी इसी घर की मकीन हो अब। आयशा बोली तो वो महज सर झुकाकर रह गई। कमरा तैयार है बेगम साहिबा, मुलाजमा ने आकर इत्तला दी। बेगम उमर उससे कहने लगी, जाओ बेटा आराम करो, सफ़र की थकान है, रात के खाने पर घर के बकिया अफराद से मुलाकात हो जाएगी। बीबी को कमरे तक पहुंचा दो। वो पहले उससे फिर मुलाजमा से बोली तो वो उठकर मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। कमरा काफ़ी वसी और फर्नीचर से आरास्ता था। ये मेरा कमरा है? जी बीबी। तो मुझे किसी गलत कमरे में तो नहीं ले आई? नहीं बीबी, बेगम साहिबा ने इसी कमरे की सफाई करने को कहा था। आपके कपड़े मैंने अटैची से निकाल कर अलमारी में रख दिए हैं। मुलाजमा कहती हुई चली गई। किस कदर मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो सोचती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाले, गुस्ल के लिए बाथरूम की राह ली। कितनी नरमी से इन्होंने मुझसे बातें की, रहने को इतना पुरआसाइश कमरा दिया। अगर इन्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई तो तब ये क्या रवैया करेंगे। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी इन्हें कि मैं कौन हूँ। मैं सारी उम्र यहीं गुजार दूंगी, मगर अपनी असलियत नहीं जाहिर करूंगी। कैसी फाश गलती की थी पापा ने, दिल के हाथों मजबूर होकर। कितनी जगह साई होगी इन इज्जतदार लोगों की। अगर वो जान गए कि मैं इनकी रुसवाई का सबब बनने वाले शख्स की ही बेटी हूँ तो वो सब मुझसे मुतनफ़र हो जाएंगे। नहीं, मैं कभी भी नहीं बताऊंगी किसी को अपने बारे में। सुबह उठी तो वो नीचे आई। नाश्ता किया? जी। बेटा यहाँ इसी तरह रहो जिस तरह अपने घर में रहती थी, ये तुम्हारा भी घर है। उमर मुजाहिद बोले। कोई और नज़र नहीं आया? सब अपने अपने काम से जा चुके हैं। बेगम और बहुएं अपने कामों में लगी हैं। हमारा भी फैक्ट्री जाने का वक्त हो रहा है। तुम जाओ, ज़रा घूम फिर कर अपने इतराफ़ का जायज़ा ले लो, वक्त अच्छा गुजरेगा। साहब, गाड़ी तैयार है, मुलाजिम ने आकर बताया। तुम बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से रहो बेटा, कि ये तुम्हारा ही घर है। ये कहकर वो चले गए। घूम फिर कर उसने सारा मुजाहिद हाउस देख डाला। जिन कमरों के दरवाजे खुले थे उनका जायज़ा लिया, जो बंद थे उस पर दस्तक नहीं दी, ये सोच कर के जाने कौन अंदर हो। टहलते टहलते वो छत पर चली आई। मुंडेर पर कोहनियाँ टिकाकर नीचे की जानिब देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल देखा था, मगर कारों और स्कूटरों की वो लंबी कतार नजर न आई। वहाँ अब सिर्फ एक जीप खड़ी थी। हैं तो क्या सब सवारियाँ इन लोगों के इस्तेमाल में हैं? उसने हैरत से सोचा। जाहिर सी बात है, इतने अफराद भी तो हैं ना, और फिर दौलत की भी कमी नहीं है। सबकी अलग अलग सवारियाँ होंगी। दोपहर का वक्त था, लेकिन मौसम सरमा की वजह से धूप में तमाज़त ना थी, इसीलिए तो इत्मीनान से छत पर खड़ी गिरदो पेश का तफसीली जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। उसने गेट की जानिब देखा जो उसी पल खुला। फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कारों और स्कूटरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ओह, अब तो मुझे नीचे जाना चाहिए। कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ, वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ।
बीबी चलें, खाने पर सब आपके मुंतज़िर हैं। वो अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि पीछे से मुलाजिम चला आया। वो कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके उसके पीछे चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में आई तो मारे हैरत की आंखें फैल गईं। बड़ी लंबी सी टेबल के दोनों अतराफ लगी कुर्सियां मुतअद्दिद अफराद से भरी पड़ी थीं। आओ, रुक क्यों गई बेटा? बेगम उमर ने मुस्कुराकर उसे अपनी जानिब बुलाया था, मगर वो कदम ना बढ़ा सकी कि इतने सारे अफराद की मौजूदगी ने उसे नर्वस कर दिया था। चलो आओ भई। आयशा ने अपनी कुर्सी छोड़ी, उसके पास आई और उसका बाजू थाम कर मेज़ तक ले गई। बैठो बेटा। उन्होंने उसे अपने बाजू वाली खाली कुर्सी पर बिठा दिया और सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो नर्वस होते जा रही थी। इतनी बोल्ड या खुद एतमाद वो नहीं थी कि नज़रें उठाकर एक एक का जायज़ा ले सकती। ओहो ताई अम्मा, तारुफ तो दें। शौक सी मर्दाना आवाज़ सुनी उसने, मगर निगाह उठाकर ना देखा। तारुफ तो हमने कल ही दे दिया था। यही है फलक, अब तुम लोग खुद मिल लो। आयशा बोली, खैर इन सब का तारुफ तो होता ही रहेगा, पहले बेटा तुम हमारे बेटों और बहुओं से तो मिलो। बेगम उमर बोली तो वो उन्हें देखने लगी। बेगम उमर ने एक के बाद एक अपने 5 बेटों और बहुओं का तारुफ करवा दिया। वो सभी उसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले नजर आए। दादी जान, ये क्या? ये ठीक नहीं है भाई, आपने तो हमारा तारुफ कराया ही नहीं। खूबसूरत सी नस्वानी आवाज़ पर उसने देखा। बड़ी प्यारी सी उसी की हम उम्र लड़की शिकवा कर रही थी। तारुफ खाने के बाद भी हो सकता है यार, खाना शुरू करो पहले, किसी बेसब्रे लड़के ने झुल्ला कर कहा। हाँ भाई चलो शुरू करो सब। बेगम उमर के कहने की देर थी, सभी अपनी अपनी प्लेटें सीधी करने लगे। बेटा बेतकल्लुफ़ी से खाओ, इसी तरह जैसे अपने घर पर खाती थी। उमर मुजाहिद के बड़े बेटे उस्मान मुजाहिद ने उसे मुखातिब किया तो वो महज सर हिलाकर रह गई। उसके दाएं जानिब आयशा और बाएं जानिब मंजली बहू कुदसिया बैठी थी। दोनों ने उसे तकल्लुफ़ बरतने ही ना दिया। खाने से फारिग होकर बड़ों ने अपने अपने कमरों की राह ली तो मुतारफ़ के सिलसिले में जवान पार्टी ने वो हंगामा मचाया कि उसकी कनपटियाँ चटकने लगीं। इस कदर शोरोगुल की वो आती नहीं थी। लड़कों की अक्सरियत थी जिनके आगे लड़कियों की आवाज़ें दबकर रह गई थीं। ये मुहज़्ज़िब लोगों का तरीका तो नहीं है भाई। उसने सबसे बड़े नज़र आने वाले लड़के को मुखातिब किया था जो औरों की बनिस्बत खामोश सा था। ओ यस सिस्टर, तुम मुझे नजीब भाई कहोगी, मगर ख़बरदार हमें भाई नहीं कहना। कितने ही लड़के बिलबिला उठे। नजीब भैया तो सबके भाई हैं यार, हम नहीं हैं भाई भाई। हम भी नहीं, हम भी नहीं। कितनी आवाज़ें बुलंद हुईं। देखा तुमने, ये सब ऐसे ही जोकर हैं। नजीब भाई हंस दिए, साथ ही उन सबको खामोश करवाकर बारी बारी सबका तारुफ देने लगे। हर नाम पर उसने कोई ना कोई शरीर जुमला ज़रूर सुना। कभी हंसी आई तो कभी खुजालत महसूस हुई। बाकी रही लड़कियां तो वो खुद करा देंगी अपना तारुफ। नजीब भाई बोले तो 5 में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओ फलक, हमारे कमरे में चलो, इस शोरोगुल में तो कुछ सुनाई ना देगा। वो उनके पीछे चल पड़ी। मैं फराह हूँ, इन सब की बाजी, और अब तुम्हारी भी बाजी। उसका हाथ पकड़कर लाने वाली चार्मिंग सी लड़की कहने लगी, मैं एमए कर रही हूँ, ये जोया है बीए फाइनल में, ये रिदा है सेकेंड ईयर बीकॉम में, और ये ज़ेबा और सारा हैं दोनों इंटर में। फरा ने मुकम्मल तारुफ दिया। वो 5 से बड़ी मोहब्बत से मिली। मुझे तो लगता नहीं कि मैं आप सबकी कुछ नहीं लगती। अरे लगती कैसे नहीं भाई, तुम हमारी बहन हो, समझी? जोया ने प्यार से डांटा तो वो मुस्कुरा दी। सबका रवैया उसके साथ दोस्ताना था और गुजरते दिनों के साथ साथ वो सब बेतकल्लुफ़ होने लगे थे। अब वो पहले वाली झिझक बाकी न रही थी। घर के बुजुर्गों का अंदाज मोहब्बत और शफकत लिए हुए था तो छोटे भी अपनायत का इजहार करते थे। लड़के सारे ही बड़े शौक और शरीर थे, अलबत्ता नजीब भाई खासे संजीदा किस्म के थे। तमाम लड़के अभी तालीमी दौर से गुजर रहे थे, सिर्फ नजीब भाई ने तालीम से फारिग होकर बिजनेस लाइन में कदम रखा था। इन सब में बड़े वही थे जिनसे फरा मंसूब थी। बड़ों ने फरा के एमए मुकम्मल कर लेने के बाद ही दोनों की शादी करने का फैसला किया था। जब उसने सुना था कि फरा और नजीब भाई एक दूसरे से मंसूब हैं तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई। नजीब भाई की तरह फरा भी खासी संजीदा सी थी। दोनों में जहनी हम आहंगी थी और एक साथ चलते हुए दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते थे। उसे अच्छी तरह याद था कि मुलाजमों ने बताया था उमर मुजाहिद के 17 पोते और 5 पोतियां हैं। पोतियों की तादाद तो 5 ही थी, मगर पोते उसे 16 ही नजर आए थे। खाने की मेज़ पर जब सब साथ होते तो सारे लड़के उसी जानिब कुर्सियां संभालते जिस जानिब बेगम उमर बैठती थीं, और उसने देखा कि उनके दाएं जानिब वाली कुर्सी जो कि उसकी कुर्सी के ऐन सामने थी खाली रहती थी। नजीब भाई, मैंने तो सुना था कि लड़के 17 हैं। एक दिन वो पूछी बैठी। हाँ 17 ही हैं।
تمہیں 16 نظر آ رہے ہیں نا؟ وہ اس لیے کہ فاران بزنس کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے، آئندہ چند دنوں میں شاید آ جائے۔ ان کی بات پر وہ مسکراتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے بہت سے دن گزر گئے تھے، اس کی ساری ضروریات پوری کی جا رہی تھیں۔ اس کی ناناک کے باوجود بیگم عمر نے ملبوسات سے اس کا وارڈروب بھر دیا تھا۔ اپنے دیگر پوتے پوتیوں کی طرح اس کے ہاتھ پر بھی وہ پاکٹ منی رکھتی تھیں۔ وہ انکار کرتی تو عمر مجاہد ناراض سے ہو جاتے تھے، اور وہ اتنے مخلص لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو مجبوراً اسے پاکٹ منی لینی پڑی۔ وہ ان سب کے خلوص کے آگے شرمندہ سی رہتی تھی۔ انہوں نے اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا تھا۔ ایک دن بیگم عمر سے اس نے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگیں، ہم تمہارے ذمہ کیا کام لگائیں بیٹا، سارے کام تو ہو ہی جاتے ہیں، مگر میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتی ہوں، تو بیٹا جس کام سے دلچسپی ہو تم وہ کر لیا کرو۔ سب بچے کالج یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، تم اکیلی بور ہوتی رہتی ہو، میری مانو بیٹا تم بھی ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جوائن کر لو۔ ایک دن عثمان مجاہد نے اس سے کہا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے تعلیم سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے بابا کا اصل نام سامنے نہ آ جائے۔ اگر وہ ایڈمیشن لیتی تو ایڈمیشن فارم پر بابا جان کا اصل نام ہی آنا تھا۔ شام کی چائے سے فارغ ہو کر سب ادھر ادھر ہو کر اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ لڑکوں نے ٹی وی لاؤنج کا رخ کیا تو لڑکیاں اسٹڈی میں چلی گئیں۔ فرا اور زویا کے فائنل امتحان ہونے والے تھے، سارا، زیبا اور ردا کے بھی ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے۔ یوں وہ پانچوں پڑھائی میں غرق تھیں، وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکوں میں وہ تنہا بیٹھ نہیں سکتی تھی کہ وہ سب چیخو پکار مچا مچا کر اس کا سر دکھا ڈالتے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا اور وہی بیکار سے پھر رہی تھی۔ لڑکیوں کی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے وہ تنہا ہو گئی تھی، اسی لیے بور ہونے لگی۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے وہ باہر نکل آئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، وہ خالی ذہن سے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی اس طرف نکل آئی جہاں ناریل کے ان گنت درخت قطار در قطار کھڑے تھے۔ یہ دادا جی کا شوق ہے، ناریل کے اتنے سارے درخت انہوں نے ہی لگوائے ہیں، ایک بار زویا نے اسے بتایا تھا۔ اور وہ گلابوں کے بے شمار پودے وہ کس نے لگوائے ہیں؟ لگوائے نہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ تم نے؟ نہیں، فاران بھائی نے۔ عشق ہے انہیں گلابوں سے، سارے پودے انہوں نے خود لگائے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ بھی خود ہی کرتے ہیں۔ فی الحال ان کی غیر موجودگی کے سبب یہ کام مالی کر رہا ہے۔ زویا نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا، اور اس وقت وہ پچھلی باتیں یاد کرتی ہوئی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے پلکیں موندے کھڑی تھی۔ کتنے اچھے ہیں یہ سب، اگر انہیں میری اصلیت کا علم ہو جائے تو… نہیں، میں کبھی بھی نہیں۔ ڈریم گرل؟ اس کی سوچیں ادھوری ہی رہ گئیں۔ بہت قریب سے اس نے گھمبیر سی مردانہ آواز سنی۔ وہ بری طرح چونکی اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے ہی قریب کوئی کھڑا تھا۔ شام کے دھندلکے میں اس نے دیکھا، سرخ و سفید خوبرو چہرے پر سجی سیاہ بھنورا سی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ کون ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ اس نے بھاگ جانا چاہا مگر اس نے بازوؤں کے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح مچلی۔ پوری قوت سے اسے دھکیلا گیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیسے چھوڑ دوں اپنے خوابوں کی تعبیر کو؟ وہی ہو تم جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں۔ وہ اس پر نگاہیں مرکوز کیے مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کی گریف سے چھڑانے میں مصروف تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو پلیز، وہ خوفزدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ یہ چہرہ، آنکھیں اور لب، وہ جھکا اس پر۔ نہیں پلیز چھوڑو مجھے، نہیں۔ اس کی چیخیں گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ تھینکس ڈریم گرل۔ اور جب وہ سر اٹھا کر مسکرایا تو اس نے اس کا خوبرو چہرہ نوچ ڈالا۔ وہ بلبلا اٹھا، گریف ڈھیلی پڑی تو وہ اسے پرے دھکیلتی ہوئی بھاگتی چلی گئی۔ کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکی تھی، بے دم سی ہو کر بیڈ پر گری۔ آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ نہیں خدایا، یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ وہ شدتوں سے روتی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا یہاں کا مکین؟ نہیں، یہ تو شریفوں کی نگری ہے، اور وہ تو کمینہ ذلیل انسان۔ بے بسی کا احساس لیے وہ رونے لگی۔ فلک بی بی، ملازم پکارتا ہوا شاید ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ دھو کر نکلی تو ملازم کو دروازے پر کھڑا پایا۔ کیا ہوا؟ جی وہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ کافی لے کر ان کے کمرے میں جائیں۔ ملازم بولا تو وہ دوپٹے کے آنچل سے چہرہ پونچھتی ہوئی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ نے کافی تیار رکھی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر بیگم عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہاں تھیں؟ بڑی دیر سے نظر نہ آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو وہ کچھ دیر قبل خود پر بیتی رودات کو سوچ کر جھرجھری لینے لگی
اور کچھ کہنے کی بجائے اس نے ٹرے جلدی سے ٹیبل پر رکھ دی، مبادہ ہاتھ سے چھوٹ ہی نہ جائے۔ گرینڈ ماں، آپ کو پتہ ہے وہاں جاپان میں؟ وہ ٹرے رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے کوئی کہتا ہوا آیا۔ اس نے گردن گھمائی تو وہ جو تولیے سے بال رگڑتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا ٹھٹک کر رکا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ وہ وہی تھا جس نے اس نے بے حد ہراساں ہو کر رخ موڑا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ سکی کہ بیگم عمر نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا، اور وہ خود دلکشی سے مسکراتا ہوا تولیہ کندھوں پر ڈال کر بیگم عمر کی بائیں جانب آن بیٹھا۔ یہ ہمارا پوتا فاران ہے۔ اس کی تو گویا روح فنا ہونے لگی۔ یہ ذلیل ان کا پوتا نہیں۔ اوہ گرینڈ ماں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں آپ کا پوتا ہوں، کچھ ان کا بھی تو تعارف کرا دیں ہمیں۔ یہ فلک ہے، پچھلے ہفتے فون پر ہم نے تمہیں بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ اوہ تو یہ ہے وہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں فلک پر مرکوز کر دیں تو وہ جلدی سے بیگم عمر کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہ رہی تھی۔ ارے ابھی تو تم نے ہمیں کافی بھی نہیں دی، وہ بولی تو وہ اٹھ کر کافی پاٹ سے مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ فاران کو بھی دو بیٹا۔ اس نے مگ ان کی طرف بڑھایا تو وہ لے کر کہنے لگی۔ تب اس نے لب بھینچ کر دوسرا مگ بھر کر اس کی جانب بڑھایا تو ہاتھ اس شدت سے کانپا کہ مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کو ہوا۔ ارے یہ کیا بھائی؟ فاران نے لپک کر مگ سمیت اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تو اس نے بے حد ہراساں ہو کر پہلے اسے پھر بیگم عمر کو دیکھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں جاؤں؟ نہیں، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ گرینڈ ماں، کافی کو زیادہ ذائقہ دار نہیں لگ رہی آج؟ اس نے شرارت سے کہا۔ بیگم عمر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ فاران، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی؟ مگ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر چونک سی گئیں جن پر ناخنوں کے کئی نشان بھرے تھے۔ کیسے لگیں یہ خراشیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ جی، وہ ہنس دیا۔ ایک جنگلی بلی سے متبھیڑ ہو گئی تھی نا۔ کیا مطلب بیٹا؟ او چھوڑے نا گرینڈ ماں، اسے دیکھیں کیسی رونی صورت بنا کر بیٹھی ہے، کیا میں اسے کھا جاؤں گا؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے ان کی توجہ فلک کی جانب موڑ دی۔ ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ بیگم عمر اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے دوپٹے سے منہ پونچھا۔ بیگم صاحبہ، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ اسی پر ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ اٹھ گئیں، دروازے کی طرف بڑھیں تو وہ بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ وہ تو چلی گئیں مگر وہ نہ جا سکی کیونکہ وہ فرار کی ساری راہیں مسدود کیے کھڑا تھا۔ بیگم عمر کے نکلتے ہی بڑی پھرتی سے اس نے دروازے پر بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا تھا، اور مارے خوف کے اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ڈریم گرل، 2 باتیں نہیں کر سکتی مجھ سے؟ اس نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ ہاں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرایا اور دروازے سے ہٹ کر اس کے قریب آیا تو وہ سہم کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میں کاٹتا ہوں تمہیں؟ نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے جنہیں صاف کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ کہاں تھی اب تک؟ بہت پہلے ہی کیوں نہ آ گئی میرے خوابوں کو تعبیر دینے؟ ڈریم گرل، آئی لو یو سو مچ۔ وہ کہہ رہا تھا مگر سن نہیں رہی تھی۔ وہ اس پر تو خوف سوار تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے پوری قوت سے اسے پرے دھکیلا اور بھاگتی چلی گئی۔ کھانے کی میز پر جب سب ساتھ ہوئے ایک بار پھر اس کا دم اٹکنے لگا۔ اس کے عین سامنے والی کرسی جو کل تک خالی رہا کرتی تھی آج اس پر فاران نظر آیا۔ تم ملے فلک سے؟ نجیب بھائی نے اس سے پوچھا۔ ہاں ملا، اور اس طرح ملا کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر شوخی سے ہنسا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اس نے دانستہ سر نہ اٹھایا۔ وہ چپ چاپ رہتا تو کوئی بات نہ تھی، وہ سکون سے کھانا کھا لیتی، مگر نوالا اس وقت حلق میں اٹکنے لگا جب وہ بار بار اسے مخاطب کرنے لگا۔ ارے بھائی فلک، تم تو کچھ لے ہی نہیں رہی، یہ کباب تو تم نے چکھے ہی نہیں، اور یہ سویٹ ڈش لو نا یار، کمال کی ہو تم بھی۔ صرف کہنے پر ہی اکتفا نہیں کر رہا تھا، وہ اچک اچک کر اس کی پلیٹ میں ڈالتا بھی جا رہا تھا، اور وہ نروس سی ہو کر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے سب۔ فاران، وہ کھا رہی ہے، تم بلا وجہ نروس کر رہے ہو بچی کو۔ عمر مجاہد کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے پوتے کو تنبیہ کی تو وہ کہنے لگا، او گرینڈ پا، میں تو میزبانی کے فرائض نبھا رہا ہوں۔ اچھا برخوردار، یہ ہماری بچی ہے، مہمان نہیں، سمجھے؟
وہ ہنس دیے. مگر میرے لیے تو فی الحال مہمان ہی ہے نا. کیوں فلک؟ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا تھا. جی جی، اس نے بوکھلا کر سر ہلا دیا. اب دیکھیں گرینڈ پا. اوہ فاران، تم منہ بند کر کے کھا نہیں سکتے؟ عائشہ نے ٹوک دیا. لو بھلا، منہ بند کر لوں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ اس کی بات پر سبھی ہنستے تھے اور عائشہ کھسیانی سی ہو گئی. بڑا شیطان ہے، پچھلے 4 ماہ سے نہیں تھا تو ہمیں ہی اچھا نہیں لگتا تھا. عمر مجاہد نے بڑی محبت سے کہا. گرینڈ پا میں شیطان تو آپ کون؟ وہ شوخی سے ہنسا. ہم شیطان کے باپ. انہوں نے بڑا جارحانہ کہا لگایا. دیکھا ابو جی کس کا کاندھا اور کس پر نشانہ لگایا ہے گرینڈ پا نے. وہ ہنستا ہوا عثمان مجاہد کی جانب گھوما. ہاں بھائی، جب بیٹا ہی شیطان ہے تو باپ دادا کیوں کرنا ہوں گے؟ وہ ہنسے تھے. وہ دیکھ رہی تھی کہ کل تک وہ نہیں تھا تو سبھی خاموشی سے کھانا کھاتے تھے، مگر آج سب چہک رہے تھے. سب اتنی ہمت دیتے ہیں، اسی لیے تو اس قدر بدتمیز ہے. وہ اسے اچھے نام سے یاد نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے تئیں اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں. سوچوں میں گم وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی. چونکی تو اس وقت جب منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ اچانک فاران نے اچک کر پکڑ لیا. اس نے بے حد ہراساں ہو کر سر اٹھایا تو احساس ہوا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک میز کی دونوں اطراف کوئی نہ تھا. سبھی جا چکے تھے اور اسے اپنی ہی بے خبری پر غصہ آنے لگا. صرف اسے موجود پا کر وہ حقیقتاً سہم گئی تھی، اور قبل اس کے کہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ اسے لبوں تک کھینچ کر لے گیا اور اس نے اسی ہاتھ سے اس کے 14 طبق بجا ڈالے. اور پھر وہ رکی نہیں، کرسی دھکیل کر بھاگتی چلی گئی. سارے لڑکے ہی شوخ و شریر تھے مگر بدتمیز نہیں. وہ بلا جھجک ان سب سے باتیں کرتی تھی. کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی. کتنے ہی دنوں سے وہ ان سب کے ساتھ تھی، بلا خوف و خطر. ان سب میں اٹھتی بیٹھتی ہنستی بولتی، مگر فاران نے پہلے ہی دن پہلی ہی ملاقات میں اس قدر اسے ہراساں کر دیا تھا کہ وہ اس کے سائے سے بھی خوف کھانے لگی تھی. اسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی اور اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود کو کہاں گم کر دے کہ اسے نظر ہی نہ آ سکے. وہ لاکھ اس سے چھپنے کی کوشش کرتی مگر وہ اس کے روبرو آ ہی جاتا تھا. اس دن بھی وہ چھت پر جا رہی تھی کہ وہ سامنے سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور وہ ہراساں ہو کر اوپر چڑھنے کی بجائے پیچھے مڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی. ارے سنو تو، اس نے پکارا بھی مگر وہ رکی نہیں. سامنے جو کمرہ کھلا نظر آیا اسی میں گھستی چلی گئی. کیا ہوا بھائی؟ کمرے میں موجود فرا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا جو بے دم سی ہو کر بیڈ پر ڈھیسی گئی تھی. کچھ نہیں، اس کی سانس پھول رہی تھی. فلک، ہاتھ کی کتاب میز پر ڈال کر فرا گھبرا کر اس کی جانب جھپٹی. فلک کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح نا. وہ اس کا پسینے سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. وہ فاران. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ نہیں تو پھر؟ وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے. دھت پگلی. فرا نے پیار سے اسے خود سے لگا لیا. بہت شریر ہیں وہ، تم بہت ڈرپوک ہو نا، اس لیے مزید ڈراتے ہوں گے. مزہ ملتا ہوگا بہت ان کو. مگر باجی میں نے کیا بگاڑا ہے جو وہ سسکی. کیا کہہ دیا؟ کچھ کہو تو صحیح نا. انہوں نے مجھے کیا بھائی؟ کچھ نہیں. نفی میں سر ہلا کر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پہنچے. بہت پیاری سی ہو تم مگر بے وقوف بھی ہو. جانے کیا سوچ کر فرا ہنس پڑی. جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کچھ نہیں. وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر اپنی ٹیبل کی دراز کھولنے لگی. لو یہ دیکھو میری منگنی کا البم. وہ کہتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور منگنی کی تصویروں کا البم اسے تھما دیا. کب ہوئی تھی منگنی آپ کی؟ 1 سال ہو گیا. اس دن نجیب کا MA کا رزلٹ بھی آؤٹ ہوا تھا اور دادا جی نے انہیں جو گفٹ دیا وہ میں ہی تھی. اوہ، تب تو نجیب بھائی بہت خوش نصیب ہوئے نا. کتنے ہینڈسم اور سوبر سے ہیں، آپ ہی کی طرح. ہاں، میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر ایک دن موصوف کی ڈائری ہاتھ لگ گئی تب معلوم ہوا کہ صاحب بہادر کس قدر دیوانے ہیں میرے. تبھی میں نے بھی ان کے جذبوں کو اعتبار دے دیا اور دادا جی ہمارے کہے بغیر ہی جان گئے. شاید انہیں ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس نظر آ گیا تھا، جبھی تو انہوں نے منگنی کر دی ہماری. کتنے خوش بخت ہیں نا یہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے. اس نے حسرت سے سوچا. کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ ہاں کچھ نہیں. وہ مسکرائی اور پھر البم دیکھنے لگی. البم میں لگی آخری تصویر کو دیکھ کر چونک سی گئی. کیا ہوا؟
یہ کس کی تصویر ہے؟ ایسا لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے انہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ کیا یہاں اس گھر میں؟ نہیں، یہاں تو نہیں، مگر ایسا لگتا ہے دیکھا ہے، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا۔ میں بتاؤں کہاں دیکھا؟ کہاں؟ یہاں۔ فرح نے اسے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہاں دیکھا ہے تم نے؟ آئینے میں جھلکتے اسی کے عکس کی جانب اشارہ کیا تو مارے حیرت کی اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس کی صورت اور ایلبم والی تصویر میں بڑی مشابہت تھی۔ یہ فرح باجی، یہ تو مجھ جیسی ہیں۔ اور پتہ ہے تمہیں یہ کس کی تصویر ہے؟ فرح نے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ تب وہ کہنے لگی، یہ ہماری نگہت پھپھو کی تصویر ہے۔ ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، صرف تصویریں ہی دیکھی ہیں جن کی جھلک تم میں ہے۔ مگر میں کیوں؟ وہ پریشان ہونے لگی کہ اب بھید کھلا کہ تب۔ کیا تم نے اپنی امی کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، میری پیدائش کے فوراً بعد وہ چل بسی تھیں اور بابا کے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ تو بس یہ ثابت ہوا کہ ہماری پھپھو ہی تمہاری امی تھیں۔ فرح نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں تو وہ مزید بوکھلائی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سختی سے تردید کی۔ میرے بابا تو ایک غریب آدمی تھے اور امی بھی۔ فرح نے مسکرا کر سر ہلایا تو جانے کیوں اسے اس کی مسکراہٹ بڑی پراسرار لگی۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کب تک چھپاتی ہو خود کو۔ فرح آپی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا مطلب فرح آپی؟ مطلب بھی سمجھا دیں گے فلک جان، وقت تو آنے دو کہ ایک بھٹکا بندہ فی الحال صحیح ڈگر پر آ رہا ہے۔ فرح ذو معنی بات کہہ کر مسکرائی تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ کچھ کہنے سے دانستن گریز کیا۔ شام کی چائے کا دور چل رہا تھا۔ بیشتر افراد ہال میں ہی تھے۔ وہ بھی بیگم عمر کے بازو میں بیٹھی چائے کے سپ لے رہی تھی کہ تبھی فاران کہتا ہوا چلا آیا، گرینڈ ماں، میں فلک کو لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا سامنے والے صوفے پر بیٹھا تو چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ کہاں بھائی؟ میرے دوست نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے نا، میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی فاران نے بھرپور نظر اس پر ڈالی جو پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اچھا، ضرور لے جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی تو جان پر بنائی۔ چلی جاؤ بیٹا، انکار نہیں کرو، ویسے ہی تم کہیں جاتی نہیں ہو، تھوڑی تفریح ہی رہے گی اس بہانے۔ عمر مجاہد بولے تو مجبوراً سے اٹھنا پڑا۔ زویا، تم جا کر تیار کرو اسے، ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے، یوں ہی منہ پھاڑے پھرتی رہتی ہے سارا دن۔ وہ زویا سے مخاطب ہوا تو وہ سر ہلا کر اسی کے ساتھ اٹھ گئی۔ زویا، میں نہیں جاؤں گی، تم منع کر دو نا پلیز۔ کمرے میں پہنچ کر وہ روحانسی ہو گئی۔ میں منع کروں؟ واہ، کیا بات کہی ہے! شکریہ اس عزت افزائی کا۔ محترمہ فلک صاحبہ، اطلاعاً عرض ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے۔ میں تو کیا، دادا جی یا دادی بھی منع کریں تو وہ نہیں مانیں گے، تمہیں گھسیٹ کر لے جائیں گے، سمجھی؟ زویا وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ تم چلی جاؤ نا، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ وہ گردن موڑ کر اسے گھورنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ وہ من آئی اور زویا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈر؟ وہ بھی فاران بھائی سے؟ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے بھی۔ وہ ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ خیر یہ کپڑے بدلو جا کر۔ اس نے ہنستے ہوئے ہی نیلے رنگ کا پلین سوٹ اسے تھما کر باتھ روم میں دھکیل دیا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو زویا نے جلدی سے اس کے دراز بالوں کو خوبصورت سی شکل دے دی۔ کپڑوں کی ہم رنگ چوڑیاں، نیکلس اور ٹاپس بھی پہنا دیے۔ نہیں، میک اپ نہیں کرو مجھے پلیز۔ اس نے میک اپ باکس نکالا تو وہ کہنے لگی، پر کیوں؟ میں نے کبھی نہیں کیا نا، لپسٹک لگا لوں تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہتا ہے۔ وہ بولی تو زویا کو پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ یار بہت بونگی ہو تم، خیر جانے دو، صرف کاجل ہی لگا لو، ویسے ہی بہت پیاری ہو تم، میک اپ کی ضرورت ہی نہیں۔ زویا نے ہنستے ہوئے اس کے رخسار چومے تو وہ جھینپ سی گئی۔ اس جوڑے پر یہ دوپٹہ بہت سوٹ کرے گا، یہی اوڑھ لو، زویا نے کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا دوپٹہ اسے تھما دیا جس پر نیلے نگوں اور موتیوں کا باریک کام تھا۔ چلو بھائی، تیار ہوئی کہ نہیں؟ وہ دوپٹہ اوڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹی ہی تھی کہ وہ کہتا ہوا چلا آیا۔ اوہو! زویا نے معنی خیز سے ہونٹ سکیڑ کر شرارت سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی نیلے رنگ کے شلوار سوٹ پر نیلے کام والی سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ بھائی جان، اتفاق حسین ہے نا؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ اتفاق بھی اور اتفاق والی بھی، کیوں؟ وہ براہ راست اس پر نظریں جما کر مسکرایا۔ اس نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ پتہ نہیں زویا کیا سوچے گی۔ اب چلو گی یا میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ کہتا ہوا قریب چلا آیا۔ چل تو رہی ہوں، وہ روحانسی ہو گئی۔
زویا تم نے اس کی صورت دیکھی، رونی سی، کیا میں اسے مار پیٹ کر لے جا رہا ہوں؟ وہ چڑ کر زویا سے کہنے لگا تو وہ کچھ کہنے کی بجائے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ چلو ڈریم گرل، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اسے خود سے قریب کیا اور قدم بڑھا دیے، اور اس کا یہی بے تکلف انداز اس کی جان نکالے رہتا تھا۔ آپ پلیز دور رہیے، میں چل تو رہی ہوں نا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ کیوں کاٹتا ہوں میں تمہیں؟ اس نے چلتے چلتے رک کر گھورا تو وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گئی۔ یہ آپ کے دوست کا گھر ہے؟ اس نے کلب کے پورچ میں کار روکی تو وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ کلب ہے اور ڈنر یہیں پر ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گی اندر، آپ جائیں، وہ بولی تو وہ جو ڈور کھول کر اترنے جا رہا تھا ایک دم ہی پلٹا۔ پھر آئی کیوں؟ اس نے لب بھینچ کر اسے گھورا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کلب میں لائیں گے، میں تو سمجھی کہ گھر پر ہوگا ڈنر۔ اگر آپ گھر پر ہی بتا دیتے تو کیا کر لیتی تم؟ اس نے بات کاٹ دی۔ میں نہیں آتی آپ کے ساتھ۔ ہاں نہیں آتی؟ اس نے چڑ کر نکل اتاری۔ ہمت تھی انکار کرنے کی، کر بھی دیتی تو کیا میں مان لیتا؟ چلو اترو آپ نیچے، وہ کہتا ہوا اتر گیا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اترو بھی یار، اس نے دوسری طرف سے آ کر ڈور کھولا۔ میں نہیں جاؤں گی پلیز۔ اوہ کم آن، اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ طیش میں آ گیا، ڈور چھوڑ کر اس کا بازو تھام کر گھسیٹ لیا۔ فاران آپ شٹ اپ، اس نے زور سے ڈور بند کیا اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر قدم بڑھا دیے تو جبرن اسے بھی ساتھ دینا پڑا۔ اوہو بھائی مجاہد آئے تو صحیح۔ کلب میں داخل ہوتے ہی اسے اس کے بے تکلف دوستوں نے گھیر لیا۔ ارے فاران، یہ تم ہی ہو نا؟ یار قسم سے کتنے دنوں بعد نظر آئے ہو۔ فلک نے آنکھیں پھاڑ کر اس الٹرا ماڈرن لڑکی کو دیکھا جو کہتی ہوئی بے تکلفی سے فاران کی گردن میں باہیں ڈالے بوسو کنار میں مصروف ہو چکی تھی۔ جی، اس نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اب کچھ ان کا بھی تعارف کرا دو گے؟ وائی ناٹ؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر اب اس کی جانب پلٹا جو پیٹ موڑے کھڑی تھی۔ اس نے بازو تھام کر اپنی جانب گھما لیا۔ اس کا کیا تعارف دوں یار، یہ… اس کی بات ہونٹوں میں ہی رہ گئی۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ فلک یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دانت بھینچ کر اس کے روبرو آ گیا۔ مجھے نہیں ہونا ہے کسی سے متعارف، وہ بولی تو اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ او فرحان کم آن، چلو نا ڈانس فلور پر۔ قبل اس کے وہ کچھ کہتا وہی نازنین قریب چلی آئی، اس کا بازو تھام کر اٹھلائی تو وہ فلک کو گھورتا ہوا اس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر چلا گیا۔ اچھا تو میں تمہیں پہلے بھی نہیں سمجھتی تھی فاران مجاہد، آج تو تم مزید گر گئے میری نظروں میں۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو ڈانس فلور پر اس محجبین کی باہوں میں باہیں ڈالے تھرک رہا تھا۔ وہ اس جانب پیٹ کر کے خالی پڑی میز کی جانب بڑھ گئی۔ کتنے با کردار اور پاکیزہ خیالات کے حامل ہیں تمہارے خاندان کے افراد، اور تم بھی تو انہی میں سے ہو، مگر تم… وہ ہاتھوں پر سر گرائے سوچ رہی تھی۔ حقیقتاً اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فاران مجاہد نے اس قدر بے تکلف گرل فرینڈز پال رکھی ہیں، مگر آج جان گئی تھی۔ نہ صرف جانا تھا بلکہ بے تکلفی کا مظاہرہ دیکھ بھی لیا تھا۔ مجاہد یار کمال ہو تم بھی، کسی نے کہا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ بار کاؤنٹر پر دیگر کئی افراد کے ساتھ کھڑا نظر آیا، اور بے حیائی سے لڑکی بھی اس کے پہلو سے چپکی کھڑی نظر آئی۔ تو کیا یہ پیتا بھی ہے؟ ویٹر کو جام سرو کرتے ہوئے اس نے دیکھا۔ فاران نے بھی ایک جام تھاما تھا۔ میں تمہیں پینے نہیں دوں گی۔ وہ ایک عزم سے اٹھی، تیزی سے بار کاؤنٹر کی طرف آئی اور جھٹکے سے اس کا جام والا ہاتھ پکڑ لیا جو وہ لبوں سے لگانے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑا تو لبریز جام اس کے واسکٹ پر چھلک گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فلک؟ بدتمیزی ہی صحیح، مگر میں آپ کو یہ پینے نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ یو ایڈیٹ، فولش گرل۔ وہ دانت بھینچ کر اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا ہال سے باہر نکلا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر اسے دھکیل کر ڈور زور سے بند کیا، دوسری طرف سے آ کر اسٹیئرنگ سنبھالی اور کار سٹارٹ کر کے فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ وہ ہونٹ بھینجے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پتہ ہے کتنی انسلٹ کی تم نے میرے دوستوں میں؟ انسلٹ؟ پتہ ہے آپ کو انسلٹ کس کی ہوتی ہے فاران مجاہد؟ اس کی جس کی کوئی عزت بھی ہو، سمجھے آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے غضبناک ہو کر بریک پر پیر مارا۔ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ میری کوئی عزت ہی نہیں ہے کیا؟ وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر اس کی جانب گھوما۔ نہیں، کم از کم میری نظروں میں تو بالکل بھی نہیں۔ جو ذرا سی تھی بھی نا، وہ بھی آج اتر گئی۔ یقین نہیں آتا کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کا ایک زمانہ عزت کرتا ہے۔
وہ خاندان جس کے ہر فرد کا نام اس شہر کا ادنا سے ادنا شخص بھی احترام سے لیتا ہے، اور آپ کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ آپ کی نازیبا حرکتیں مجھے اپنی نہیں ان لوگوں کی توہین لگتی ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو اندھا اعتماد رکھتے ہیں آپ پر، اور آپ انہی کے اعتماد کو یوں سر عام رسوا کرتے پھرتے ہیں۔ ایسی گرل فرینڈز پال رکھی ہیں جو سر عام تمام اخلاقی حدیں پار کر جائیں۔ وہ منظر صرف میں نے نہیں اور بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی۔ مجھے آپ کی نہیں، اس انسان کی عزت اور وقار کی فکر ہے جس کا نام لوگ احترام اور عزت سے لیتے ہیں، اور وہی لوگ جب اس کے پوتے کو ایسی اخلاق سوز حرکتوں میں ملوث پائیں گے تو کیا ان کی نظروں میں اس عظیم انسان کی وہ وقت باقی رہے گی؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عمر مجاہد کا فلاں پوتا اس قدر ذلیل ہے؟ منع کہ یہ سب ہائی سوسائٹی کی عام باتیں ہیں، آپ کا تعلق بھی اسی سوسائٹی سے ہے، مگر مجاہد ہاؤس کے کسی فرد کو میں نے اس قدر گرا ہوا نہیں پایا جتنے کہ آپ ہیں۔ اور جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی تھی تو پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا آپ کے بارے میں؟ صرف اتنا کہ خدا کرے وہ ذلیل کمینہ شخص مجاہد ہاؤس سے تعلق نہ رکھتا ہو، مگر افسوس، صد افسوس کہ آپ کا تعلق اسی خاندان سے ہے، لیکن ان جیسی خوبیاں آپ میں نہیں۔ آپ نے جب میرے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی تب میں اپنی نہیں، ان مخلص لوگوں کی عزت کا خیال کر کے ڈر سی گئی جنہوں نے مجھے پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا وقار خاک ہو رہا ہے، میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو آپ پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی وہ غیر شریفانہ حرکتیں دیکھ لیں تو کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ کیا میرے ساتھ ان کا اٹھا ہوا سر جھک نہیں جائے گا؟ کیا وہ شرمندہ نہ ہوں گے؟ فاران مجاہد اپنی نہیں، میری نہیں، ان لوگوں کی عزت کا خیال کر کے چلیں جن کی عزت ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کس انداز میں اس نے اس کا محاسبہ کیا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ آنکھیں پھاڑے بس اسے دیکھتا گیا۔ وہ منتظر تھی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو وہ اسے کہنے لگی، آئی لو یو کہا تھا نا آپ نے مجھے؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار کتنے لوگوں سے کہتے ہوں گے آپ، اور اظہار محبت کا جو انداز آپ نے اپنایا ہے وہ انداز میرے دل میں جگہ تو کیا بنا رہا، جو رہی سہی تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ بھی چھین کر لے گیا۔ نجیب بھائی بھی بہت چاہتے ہیں فرح باجی کو، جس کے اظہار کے لیے انہوں نے آپ کی طرح اوچھی حرکتیں نہیں اپنائی، انہوں نے تو وہ راستہ اپنایا جو صحیح ہے۔ میں نے ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے، جب وہ فرح کے سامنے آتے ہیں تب اس نے ان کے لحاظ میں پلکیں جھکا لی۔ خوف کا ہلکا سا سایہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا فرح کے چہرے پر۔ اور ایک آپ ہیں محبت کے دعوے دار، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہونے لگتی ہے، جس کے احترام میں پلکیں تو نہیں جھکتی بلکہ خوف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور میرا سارا وقت یہ دعا کرتے گزر جاتا ہے کہ خدا را میرا آپ سے سامنا نہ ہو۔ وہ چپ ہوئی تو پھر دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے جو کہنا تھا وہ کہہ گزری تھی، جس کا رد عمل خاموشی کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر رکھے رہا تھا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ اتنا برا ہوں میں، صرف اسی قدر وہ بولا تھا۔ طویل سانس کھینچ کر کار سٹارٹ کی اور پھر راستے بھر وہ خاموشی رہا۔ فلک، تمہیں پتا ہے آج شام کیا ہونے والا ہے ہمارے گھر میں؟ زویا کہتی ہوئی اس کے بازو میں آ کر بیٹھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہونے والا ہے؟ یار ایک تو تم ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو۔ پتا ہے تمہیں فرح باجی فائنل امتحانوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور آج شام ان کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ اچھا سچ میں؟ ہاں، ایک خوشخبری اور ہے، وہ یہ کہ آج فاران بھائی کی منگنی کی رسم بھی ہوگی اور پھر نجیب بھائی کے سنگ ان کی بارات بھی سجے گی۔ ہیں؟ کس سے ہو رہی ہے ان کی منگنی؟ ہے ایک پیاری سی لڑکی، شام کو دیکھ لینا۔ کیا وہ یہیں آئے گی؟ یقیناً، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شام کو خود دیکھ لینا۔ اور پتہ ہے تمہیں، اسے صرف فاران بھائی نہیں بلکہ دادا دادی سمیت سب نے پسند کیا ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا بہت حسین ہے وہ؟ اسے تجسس ہونے لگا۔ نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ ہے بہت حسین، تمہاری طرح۔ زویا نے کہہ کر اس کے رخسار چومے تو وہ جھیپ سی گئی۔ ہے، میں تمہیں حسین لگتی ہوں؟ مجھے ہی کیا، سب کو لگتی ہو، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی فاران کے بارے میں سوچنے لگی۔ بہت بدل گیا تھا وہ، اور اس کی تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا، اور اس نے بار بار عمر مجاہد اور عثمان مجاہد کو فاران کی تبدیلی سے متعلق باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ ہم اس بچی کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے بابا جان، جس نے ہمارے بیٹے کو صحیح راہ دکھائی ہے، ورنہ تو ہماری ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔
ایک دن اس نے یوں ہی ہال سے گزرتے ہوئے عثمان مجاہد کا یہ جملہ سنا تھا، اور جواباً عمر مجاہد نے کیا کہا تھا وہ سننے کے لیے رکی نہیں تھی کہ یہ بہت غیر مناسب حرکت ہوتی۔ پتہ نہیں کسے پسند کیا ہے موصوف نے، ہوگی کوئی، مجھے کیا، اس نے سوچ کر سر جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تو وہ ایک دم ہی سامنے آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ سنو، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دی ہیں تو کیا تم یقین کرو گی میری بات کا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے عین سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ بولو نا، یقین کرو گی میرا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھینکس الاٹ۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ فاران مجاہد، اس قدر بدل جاؤ کہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ کپڑے پہن لو۔ شام کو عائشہ نے اسے سنہرے رنگ کا بھاری کام کیا ہوا شرارہ سوٹ دیا تو وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ اتنا بھاری سوٹ میں پہنوں؟ ہاں بھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج منگنی ہونی ہے فاران کی، مگر میں نے کبھی نہیں پہنا ایسا لباس۔ ارے تو آج پہن لو نا بیٹا۔ چلو جاؤ فٹافٹ تیاری کرو، مغرب کے بعد ہال میں آ جانا۔ انہوں نے اس کے رخسار تھپ تھپائے تو وہ الجھن سے 2-4 کپڑے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدل کر باتھ روم سے نکلی تو بیڈ پر زویا کو موجود پایا، جو جانے کیا کیا علم غلم پھیلائے بیٹھی تھی۔ زویا، کیا تمہارا سوٹ بھی ایسا ہے؟ وہ پوچھتی ہوئی قریب چلی آئی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم فلک۔ زویا اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، اچھا چلو بیٹھو، میں تمہارے بال سیٹ کر دوں۔ بڑی امی نے گولڈ کے یہ زیورات بھی دیے ہیں پہننے کے لیے۔ زویا نے زبردستی بٹھا کر اس کے بال سنوار دیے، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے طلائی زیورات بھی پہنا دیے۔ ارے یہ اتنی تیاری میری ہی کیوں زویا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ بھائی یہ دادی جان کی خواہش ہے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ تمہیں اسی طرح تیار کیا جائے۔ یار تم پہلی بار ہمارے گھر کی کسی تقریب میں شامل ہو رہی ہو نا، اسی لیے۔ زویا نے کہتے ہوئے گجرے اس کے بالوں میں سجا دیے، زرتار دوپٹہ سر پر ڈال کر شانوں پر پن اپ کر دیا۔ لو جی، اب دیکھو اپنی صورت۔ اس نے آئینہ اس کی جانب گھما دیا تو وہ اپنا ہی روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ میں ہوں نا زویا؟ تو اور کون ہے؟ زویا ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی حسین ہوں۔ وہ جھینپ کر مسکراتی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، وہ کہتی ہوئی اسے ساتھ ہی لے کر ہال میں چلی آئی۔ آؤ بیٹا یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ قریب آئی تو بیگم عمر نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا اور وہ بیٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ سبھی گھر کے افراد تھے، اجنبی صورت کوئی نظر نہ آئی تو وہ بازو والے صوفے پر بیٹھی زویا کی جانب جھک کر پوچھنے لگی، ارے زویا، وہ لڑکی تو نظر ہی نہیں آ رہی جس سے منگنی ہونی ہے؟ بھائی وہ تو موجود ہے۔ زویا مسکرائی۔ کہاں؟ مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اپنے سامنے دادا جی کے بازو میں بیٹھے فاران بھائی کی آنکھوں میں دیکھ لو، نظر آ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ناراضگی سے کہہ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لو بھائی فاران، اٹھو، رسم ادا کرو۔ عمر مجاہد نے یہ کہتے ہوئے انگوٹھی فاران کو دی تو وہ ایک بار پھر اطراف میں نظریں دوڑانے لگی، مگر اس بار بھی اسے کوئی لڑکی نظر نہ آئی تو وہ فاران کو دیکھنے لگی جو اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور اسی وقت نجیب بھائی نے خالی کرسی عین اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ کیوں نجیب بھائی؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ کچھ کہنے کے بجائے مسکراتے ہوئے اپنی نشست پر جا کر بیٹھے، جبکہ فاران ان کی رکھی ہوئی کرسی پر آ بیٹھا جو کہ اس کے عین سامنے تھی، ذرا ہی فاصلے پر۔ پہنا دوں گرینڈ ماں؟ وہ لبوں پر مسکان لیے بیگم عمر سے پوچھ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکرا رہی تھی اور اس وقت اسے بجلی کے تار چھو گئے جب فاران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہراساں ہو کر پہلے اسے اور پھر سب کو دیکھا۔ سب مسکرا رہے تھے۔ یہ فاران؟ مارے حیرت کے اس سے بولا نہ گیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا جس نے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی تھی۔ یہ پہناؤ فاران کو تم اب بیٹا، بیگم عمر نے کہتے ہوئے ایک انگوٹھی اس کی جانب بڑھائی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں فلک بیٹا۔ عمر مجاہد اٹھ کر قریب چلے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ شدتوں سے رو دی۔ نہیں صاحب، میں اس قابل نہیں ہوں۔ صاحب؟ وہ مسکرا دیے۔ اب بھی ہمیں صرف صاحب ہی کہو گی بیٹا، نانا نہیں کہو گی کیا؟ وہ بولے تو روتے روتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نانا؟ اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر ہنس دیے۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ طویل سانس لے کر کہنے لگے، ہم نہیں جانتے بیٹا کہ تم نے کیوں ہم سے غلط بیانی کی۔
کیوں تم نے اپنے بابا کا غلط نام ہمیں بتایا؟ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، اتنا یقین ہے ہمیں کہ تم ہماری نگہت کی بیٹی ہو، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ جب تم ہمارے پاس آئیں تو تمہیں دیکھ کر ہمیں لگا کہ ہماری نگہت آئی ہے۔ ہم تمہیں پہچان گئے تھے بیٹا، مگر تم نے جو کہانی سنائی اور اپنے بابا کا جو غلط نام اور پتہ بتایا تو اس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا۔ پھر بھی ہم نے تمہیں پناہ دے دی کہ ہمیں یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہم نے تمہاری لا علمی میں تمہارے اٹیچی کی تلاشی لی، تمہارے والدین کی کوئی تصویر نہ ملی، مگر کئی تصاویر تمہاری تھیں۔ ہم نے ایک تصویر اپنے پاس رکھ لی۔ تمہارے اسکول اور کالج کی مارک شیٹس پر ہم نے تمہارے بابا کا اصل نام پڑھا۔ تمہارے اسکول کے خارجہ سرٹیفکیٹ سے ہم نے تمہارا صحیح پتہ نوٹ کیا۔ تم نے تو غلط بیانی کی تھی، مگر ہمیں تمہارا صحیح پتہ مل گیا۔ ہمارے پاس تمہارے بابا کی کئی تصاویر محفوظ ہیں۔ ہم نے نگہت اور جمیل کی تصویر کے ساتھ تمہاری تصویر بھی رکھی اور ممبئی کا رخ کیا۔ تمہارے پتے پر پہنچا تو تمہارے گھر پر کوئی اور رہ رہا تھا، مگر پڑوسیوں نے تصاویر دیکھ کر تصدیق کر دی کہ تم ہماری نگہت ہی کی بیٹی ہو۔ ہم نے یہ سب تمہیں پہلے نہیں بتایا کیونکہ ہم منتظر تھے کہ تم خود ہی بتا دو گی، مگر پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت تم نے آج تک ہم سے اپنی پہچان چھپائے رکھی۔ بیٹا کیا آج بھی نہیں بتاؤ گی ہمیں وہ وجہ جس نے تمہیں اپنی پہچان ظاہر کرنے نہیں دی؟ مجھے بابا نے منع کیا تھا، وہ آپ کی رسوائی کا سبب بنے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ حقائق جان کر مجھے پناہ دینے سے انکار نہ کر دیں، اور مجھے بھی خدشہ تھا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو آپ سب جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے متنفر ہو جائیں گے کہ میں اسی شخص کی بیٹی ہوں جس نے آپ پر رسوائی کے در کھول دیے تھے۔ ہاں، رسوائی تو بہت ہوئی تھی بیٹا، مگر ہمیں اس رسوائی سے کہیں زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ جمیل نے کبھی ہم سے کچھ نہ کہا۔ اگر وہ ہم سے کہہ دیتا تو ہم بخوشی نگہت اسے سونپ دیتے، مگر وہ کچھ نہ بولا، دونوں خاموشی سے چلے گئے۔ زمانے نے بہت باتیں بنائیں مگر ہم کبھی ان دونوں سے نفرت نہ کر سکے۔ ان کی تلاش بھی کی، ہماری ساری کوششیں رائگاں گئیں، اور یوں ہم نے صبر کر لیا۔ پھر برسوں بعد تم چلی آئیں تو ہم نے تمہیں گلے لگا لیا، ہر فرد سے تمہارا یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ تم ہماری نگہت کی بیٹی ہو، ہماری نواسی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، مگر تمہاری خاموشی کی وجہ سے خاموش رہے۔ خیر چھوڑو، یہ سب گزری باتیں ہیں۔ تم کہو، اس بندھن سے خوش ہونا جو ہم نے آج ہی باندھا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ کہنے کی بجائے اس نے سر جھکا لیا۔ گرینڈ پا، رسم تو ابھی ادھوری ہے بھائی۔ وہ جو دیر سے خاموش بیٹھا تھا بیچارگی سے بولا تو کتنوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ میں نے تو انگوٹھی پہنا دی مگر میری انگلی خالی ہے ابھی تک؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پہناؤ بیٹا، فاران کو انگوٹھی پہناؤ۔ بیگم عمر نے کہا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یار میرا ہاتھ ادھر ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے ہاتھ اس کے آگے کر دیا تو اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، اور وہ جو بہت خوش تھا ایک دم ہی بجھ کر رہ گیا۔ اس کے بے تاثر چہرے پر اپنی چاہت کے رنگ تلاشتا ہی رہ گیا۔ یہ تو ابھی تک بدگمان ہے مجھ سے، اس نے بہت دکھی ہو کر سوچا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہ سکا۔ بزرگوں نے اپنی الگ محفل جمائی تو وہ اٹھ گیا۔ ارے فاران کہاں چلے؟ ابھی تو تصویریں بھی نہیں بنی، بھائی نے کہتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ میری تصویر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تصویریں تو آپ اپنی اور فرا کی بنوائیں، کہ پذیرائی تو آپ کے جذبوں کو ملی ہے، احترام تو آپ کی محبتوں کو دیا گیا ہے، میرے جذبے تو بے معنی ہیں۔ بہت ہی برا انسان ہونا میں، مجھے بھلا کون چاہے گا؟ ایک میں ہی تھا اس قدر خوش فہم۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ نجیب بھائی ہی نہیں وہ سب بھی حیران تھے جنہوں نے اس کی بات سنی تھی۔ تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ فرا اس سے پوچھنے لگی۔ آپ سب یہیں موجود ہیں، کیا سنا آپ نے مجھے کچھ کہتے ہوئے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو کیا تمہیں پسند نہیں فاران بھائی؟ پتہ نہیں، وہ مبہم سا جواب دے کر ان سب کے درمیان سے اٹھ گئی، اور وہ سب الجھن سے دو چار ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ سنو، وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے فاران نے پکارا تو وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ تب وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ رکا۔ تم نے محض گرینڈ پا کی خوشی کی خاطر یہ انگوٹھی پہنائی ہے نا؟ تو لو، واپس کر دو جا کر انہیں، کہہ دو انہیں کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جبر کے سودے مجھے منظور نہیں، تم انکار کا حق رکھتی ہو۔ وہ کہتا ہوا رکا نہیں، تیزی سے چلا گیا۔ خوب، بہت خوب، اچھا کیا تم نے سسٹر۔ نجیب بھائی کی طنزیہ آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اب کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ جاؤ واپس کر دو انگوٹھی نانا جی کو، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے رکے۔ محض اس لیے گریزاں ہونا اس سے کہ وہ بری عادتوں کے زیر اثر تھا؟ وہ بولے تو اس نے پھر چونک کر انہیں دیکھا۔
تب وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر کہنے لگی، ہاں میں ہی نہیں، اس گھر کا ہر فرد جانتا ہے کہ اس نے کون سی راہ اپنائی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ اس نے کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں، ہمیں بھی پتا تھا کہ وہ پیتا بھی ہے، اور ہم نے اسے باز رکھنے کی بھی کوششیں کی، مگر اس نے کبھی کسی کی نہیں سنی فلک، وہ باز نہ آیا۔ ہماری تنبیہ اس کی ضد بن گئی اور وہ مزید بگڑتا چلا گیا، اور پھر ہم نے اس سے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جو چاہے کرے، ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کی زندگی میں تم چلی آئیں، اور وہ بہت نافرمان تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، پر تمہاری سن لی اس نے، نہ صرف سنی بلکہ عمل پیرا بھی ہو گیا۔ اس نے سارے دوست چھوڑ دیے، شراب ہی نہیں اسموکنگ تک ترک کر دی ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور جب میں نے پوچھا تو پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ صرف اتنا کہ فلک کو پسند نہیں تھی میری حرکتیں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ برائیاں اپنانا بہت آسان ہوتا ہے فلک، مگر انہیں ترک کر دینا بے حد مشکل۔ لیکن اس نے بہت آسانی سے ترک کر دیں اپنی بری عادتیں۔ عادی شرابی تھا وہ، روز پیتا تھا، اور عادی شرابی اس قدر آسانی سے نہیں چھوڑتے شراب، مگر اس نے چھوڑ دی۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر۔ بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، اور یہ تمہاری چاہت ہی ہے جو اسے برائیوں سے دور لے گئی، مگر فلک تم اسے دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہی ہو جس سے وہ بہت آسانی سے نکل آیا تھا، لیکن اب شاید نہ نکل سکے۔ اندر اور اندر وہ دھستا ہی چلا جائے گا۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو جاؤ واپس کر دو انگوٹھی دادا جی کو۔ وہ بات ختم کر کے لمحہ بھر کو اسے دیکھنے لگے، پھر تیزی سے پلٹ گئے، اور وہ ان کے انکشافات پر حیران کھڑی رہ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اسے پھر اسی دلدل میں نہیں اترنے دوں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ فلک نے سوچا، اور پھر اس کی واپس کی ہوئی انگوٹھی مٹھی میں دبائی اور اس کے کمرے میں چلی آئی، تو دیکھا وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آ رکی۔ فاران، آہستہ سے پکارا تو وہ بری طرح چونکا، پھر اس پر نظر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ انگوٹھی اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی۔ مطلب؟ وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ تم بخوبی جانتی ہو، میں ہی خوش فہم تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، میں نے گرینڈ پا سے تمہارے لیے بات کی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا میں کہ بری عادتیں چھوڑ دی تو تم مجھے چاہنے لگو گی۔ کتنا بے وقوف تھا نا میں۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ہوا جو تم نے اپنے رویے سے احساس دلا دیا کہ تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہو۔ ہاں میں نفرت کرتی ہوں، اب بھی نفرت کرتی ہوں، اس فاران سے جو ماضی میں تھا، اس فاران سے نہیں جو میرے سامنے ہے۔ جھوٹے دلاسے دینے آئی ہو تم؟ فاران کو تو یقین ہی نہ آیا۔ نہیں فاران، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہارا سچ جانتا ہوں میں۔ پتہ ہے جب تم نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے چہرے پر، مگر میں نہیں دیکھ سکا، ان رنگوں کو تو کھوجتا ہی رہ گیا میں۔ کس قدر خوش فہم تھا میں فلک۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ میں کیسے سمجھاؤں فاران کہ وہ پہلے کی بات تھی، اب دیکھو نا میری طرف۔ وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے چلی آئی، تب فاران نے دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، نظریں جھکا کر۔ پہناؤ اسے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ انگوٹھی سمیت اس کی طرف بڑھا دیا، تو اس نے انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں ڈال دی اور جانے کے لیے پلٹی۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اوہو، تو اس حسین رخ پر اترتی دھنک بھی دیکھنے نہیں دو گی ڈریم گرل؟ وہ بہت شوخی سے مسکرایا تھا۔ تم بہت ایڈیٹ ہو فاران مجاہد۔ وہ اسے پرے دھکیل کر بھاگتی چلی گئی، مگر باہر نہ نکل سکی کہ وہ سب کے سب نجیب بھائی کی قیادت میں اندر گھستے چلے آئے تھے۔ تو یہ مزے ہیں؟ اچھا، ہمیں فکروں میں مبتلا کر کے یہاں راز و نیاز میں مصروف ہو۔ خوب، زویا نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے بازو میں کتنی ہی چٹکیاں لے ڈالی تھیں۔ میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ وہ نروس سی ہو کر فرا کے پیچھے ہو گئی۔ اوہو، زیادہ تنگ نہیں کرو کزنز، ویسے ہی بونگی سی ہے یہ۔ قبل اس کے کہ کوئی کچھ اور کہتا، فاران نے شوخی سے منع کر دیا۔ جی نہیں، آپ خود ہوں گے بونگے۔ وہ جھینک کر فرا کو دھکیل کر بھاگ گئی، اور ان سب کے کہکہوں نے دیر تک اور دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔